میرے اس افسانے کا عنوان ہے زنجیر۔ ہسپتال نمبر 1۔ لمبے بالوں میں سرخ ربن باندھنے والے درمیانے قد کے نوجوان کا جملہ سن کر ڈاکٹر کے الفاظ فضا کی سانس چیرتے ہوئے گزر گئے۔ یوں لگا جیسے کوئی غصے میں دھاڑا ہو۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کا مریض کس تکلیف اور پریشانی میں، بلکہ میں اسے اذیت کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور آپ لوگ اسے مزید اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ شٹ! یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ نوجوان سر جھکائے جواباً کچھ کہنے کے لیے جملے سوچتا رہ گیا۔ چند ساعت کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا روم نمبر 9 میں چلا گیا، جہاں اس کے دادا بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے دادا پر ڈالی۔ سانس کی ڈوری مشینوں سے منسلک پلاسٹک کی ڈوریوں میں الجھائے بوڑھا شخص آنکھیں موندے ہر بات سے بے خبر لیٹا ہوا تھا۔ نوجوان نے جیب سے موبائل نکالا، پھر انگوٹھا پھرتی سے ہندسوں پر چلنے لگا۔ ہیلو بھائی! ڈاکٹر نہیں مان رہا ہے۔ مدھم آواز سماعت سے ٹکرائی تو مادھے پر عمودی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ وہ بولا، کمال ہے، انہیں کیا پریشانی ہے؟ جبکہ انہوں نے جو تاریخ بتائی تھی وہ ہو چکی ہے، اور یہ ابھی تک ویٹ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا، جس کے جواب میں نوجوان دوبارہ گویا ہوا۔ چلو ابھی تو سارا دن باقی ہے، آپ وہاں اس ڈاکٹر کو راضی کریں، میں یہاں انہیں منع کرتا ہوں، اور یوں بھی دونوں مریض ہمارے ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی تو پھر بھلا کس کی چلے گی؟ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا۔ نوجوان نے اپنی ڈیجیٹل گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، لازمی بات ہے، آج تاریخی دن ہے، جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا سڑکوں پر رش بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ مجھ سے ٹچ میں رہنا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ نہیں معلوم میری غیر موجودگی میں ڈاکٹر کیا کر بیٹھے، ویسے ڈیڈی سیدھے یہیں آئیں گے، جیسے ہی یہاں آئے میں انہیں چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان نے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس نے سامنے بستر پر بے خبر لیٹے ہوئے اپنے دادا کو دیکھا، جو کہ بیڈ کی سہ طرفہ مشینوں سے بندھے ہوئے تاروں کے درمیان یوں لیٹے ہوئے تھے جیسے سویٹر بنتے ہوئے بیک وقت مختلف رنگوں کے اونی گولے فرش پر لڑکتے ہوئے آپس میں الگ جائیں۔ ایک دن پہلے یہی نوجوان اپنے دادا کو اسپتال کی ایمرجنسی میں تقریباً بے ہوشی کی حالت میں لایا تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً معائنہ شروع کر دیا۔ فشار خون بلند تھا۔ کئی گھنٹوں کی دیکھ بھال اور مختلف طبی رپورٹوں کی روشنی میں ڈاکٹروں نے دماغ کی شریان پھٹ جانے سے دماغ کی موت واقع ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مریض کا دل مصنوعی تنفس کے ذریعے اب بھی دھڑک رہا تھا، جو کہ نوجوان کی اجازت اور ڈاکٹر کے ایک اشارے سے کسی وقت بھی رک سکتا تھا۔ بوڑھے شخص کی کیفیت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے نوجوان کو بلوایا اور بولا، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرے دادا ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کلیئر پوزیشن بتانا چاہتا ہوں۔ برین ہیمریج کی وجہ سے دماغ میں خون بہت جم گیا ہے، اب ان کا دماغ 1% بھی کام نہیں کر رہا ہے، صرف سانس چل رہی ہے۔ سی ٹی اسکین کی رپورٹ کے مطابق دماغ کے آپریشن کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ بیگنگ بند کر دیں تو پھر تھوڑی دیر میں دل بھی کام کرنا بند کر دے گا۔ آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر، میں اپنے دادا کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں یہ زندہ تو ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہ اٹھ سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے، نہ چل سکیں گے، اور نہ کبھی بات کر سکیں گے۔ نوجوان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ڈاکٹر آپ انہیں کل تک اسی طرح رکھ لیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہم فیصلہ کر لیں گے۔ ایمرجنسی میں ایسا ممکن نہیں، اور میری معلومات کے مطابق یہاں کوئی بیڈ بھی خالی نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ انہیں یہیں کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، کم از کم آپ کی نگرانی میں تو ہوں گے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے دادا اس وقت کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پلیز انہیں صرف کل تک مصنوعی سانسوں پر زندہ رکھیں۔ تب ڈاکٹر نے غصے میں کہا تھا، آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کو ذرا احساس نہیں کہ آپ کا مریض کس تکلیف اور پریشانی میں، بلکہ میں اسے اذیت کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور آپ لوگ اسے مزید اذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ شٹ! اسپتال نمبر 2۔ دراز قد مگر چھوٹے بالوں والے نوجوان کی بیوی اسپتال کے بستر پر آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان گداز نرم اور ریشمی لمحات کی طرح تھا، جس میں درد کا دور دور تک شائبہ بھی نہ تھا۔ البتہ بیڈ کے سامنے والی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے نوجوان کے چہرے پر بے چینی اور بیزاری کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے مریضہ سے پوچھا، کچھ محسوس ہوا؟ مریضہ نے منہ بسوڑتے اور کندھے اچکائے اور پھر دونوں ہاتھ گردن کی نیچے رکھ لیے۔ نوجوان نے جھنجھلاہٹ سے کہا، یہ ڈاکٹر ہماری سنتی کیوں نہیں ہے؟ 4 مہینے پہلے اس نے خود ہمیں آج کی تاریخ بتائی تھی، اب کہتی ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا، درد نہیں ہو رہے، درد ہو تو ڈرپ لگائیں گے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں؟ کیا خاک صحیح کہہ رہی ہیں؟ اگر میں کوئی جلد بازی کر رہا ہوں تو چلو مان بھی لے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، انہوں نے تو خود ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد یہ تاریخ بتائی تھی۔ اب جبکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے تو کوشش کریں ورنہ آپریٹ کر دیں، لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہی ہے، کہتی ہے کہ جب کام ایزیلی ہو سکتا ہے تو آپریشن کی کیا ضرورت ہے۔
نوجوان نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مزید کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ درد کیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے میں نے بہت سے بچے پیدا کیے جو مجھے معلوم ہوگا نا کہ درد کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کی حرکتوں پر ڈاکٹر غصے بھی ہو رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ کہنے لگی، مانتی ہوں کہ پہلے بچے پر آدمی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی کیا کہ خود بچوں والی حرکتیں شروع کر دے؟ نوجوان نے سر جھٹکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھو کچھ بھی ہو، بچہ آج ہی ہونا چاہیے۔ شہر کے مہنگے میٹرنٹی ہوم کے ایئر کنڈیشن کمرے میں دونوں میاں بیوی بیزاری سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ پہلے بچے والی ایکسائٹمنٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دروازے پر دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ نوجوان نے دیکھا، لمحہ بھر بعد نرس ہاتھ میں ٹرے لیے داخل ہوئی۔ پلیز آپ باہر چلے جائیں۔ نوجوان نے بیوی پر اچھٹتی نظر ڈالی اور لمبے لمبے قدموں سے برآمدے کے آخری سرے تک چلا گیا۔ جہاں سے دائیں اور بائیں مڑا جا سکتا تھا وہ دائیں مڑ گیا۔ کچھ فاصلے پر ہسپتال کا مین گیٹ تھا اور اونچے چبوترے پر سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ سڑک پر گہمی معمول سے زیادہ تھی۔ آج کے دن کی اہمیت کے پیش نظر دکانوں اور بڑی بڑی عمارتوں پر ایک خاص قسم کی جھنڈیاں اور برقی کمکمے لٹکے ہوئے تھے۔ چوراہے پر ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے کسی دور افتادہ مقام پر ڈوبتے سورج کا دلکش منظر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ سرخ گولا ایک دھندلی متوازی لکیر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ نوجوان نے گھڑی دیکھی، ڈوبتے سورج اور اپنی گھڑی کے ہندسوں کے درمیانی فرق کو جانچا اور پھر ٹہلتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا۔ نرس جا چکی تھی۔ اس کی بیوی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اب اس کی کلائی پر پلاسٹک کی نالی سے منسلک سوئی پیوست تھی اور قریبی اسٹینڈ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آر یو فیلنگ سم تھنگ؟ یس دیٹس گڈ۔ یہ ہوئی نا بات؟ نوجوان خوشی سے یوں لہرایا جیسے امید کے جلتے بجھتے چراغ کے پاس سے مایوسی کی ہوائیں راستہ بدل کر گزر گئیں۔ پلاسٹک کی کرسٹل تھیلی سے کیمیائی پانی نوجوان کی بیوی کی رگوں میں اترنے لگا۔ سوکھی لکڑیوں کے نیچے جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا تھا۔ دبے ہوئے درد یوں بڑھنے لگے جیسے اس کیمیائی پانی میں درد کا تعویذ گھول دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈیوٹی ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور نرس کو چند ہدایات دے کر چلی گئی۔ جلتے چولہے پر رکھے پانی میں رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے ابال کی طرح نوجوان کی بیوی کے درد بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ نوجوان گھڑی پر بار بار نگاہ ڈال رہا تھا۔ وہ دردوں کا درمیانی وقفہ نوٹ کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ کسی مخصوص وقت سے پہلے بچے کی ولادت چاہتا تھا جو کہ اب ممکن نظر آ رہی تھی۔ نوجوان نے جیب سے موبائل نکالا، اپنے بھائی کا نمبر ملایا، پھر اسے خوشخبری سنانے لگا۔ دوسری طرف سے بھی خوشخبری سننے کو ملی۔ لمبے بالوں والے نوجوان نے بتایا کہ اسپتال میں کمرہ مل گیا ہے اور ڈاکٹر دادا کو بیگنگ پر زندہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف ایک دن کے لیے ٹل جانے والی موت پر دونوں خوش تھے۔ اسپتال نمبر 3۔ بردبار دکھائی دینے والا مسیحا نرس اور جونیئر ڈاکٹر کو کچھ سمجھانے کے بعد تیزی سے ان 3 نوجوانوں کے قریب آیا ایمرجنسی کے ایک بستر پر پڑے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کو سڑک سے اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ آپ لوگ انہیں جانتے ہیں؟ نوجوانوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ان کے پرس میں ان کے گھر کا نمبر موجود ہے مگر کوئی اٹھا نہیں رہا ہے۔ مریض کا فوری آپریشن کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ پیپر سائن کرنا ہوں گے۔ 2 کے چہروں پر بے چینی پھیل گئی، لیکن تیسرے نوجوان نے جو شکل سے ذرا دلیر دکھائی دیتا تھا نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سائن کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے اشارے کی سمت بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شخص نے ایک فارم نوجوان کی طرف سرکا دیا۔ نوجوان نے چھپے ہوئے فارم پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، کہاں سائن کرنا ہے؟ کاؤنٹر والے شخص نے نشاندہی کرتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کے کون ہیں اور انہیں کیا ہوا ہے؟ نوجوان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، محض اجنبی، یہ سڑک پر جلوس کے درمیان میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں ایک منچلا اپنی ٹریل کو ایک پہیے پر گھما رہا تھا، جمپنگ کر رہا تھا، بس ایک جمپ ان بیلنس ہو گئی، ٹریل کا پہیہ سائیڈ گلاس توڑتا ہوا ان کے سینے سے ٹکرا گیا۔ ہم نے سوچا آج کے دن اس شخص کو مرنا نہیں چاہیے، بس یہ سوچ کر اسے یہاں لے آئے۔ I have never seen him before today۔ اسی دوران وہ آدمی اسٹریچر پر اس ادھیڑ عمر شخص کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ سرخ بتی روشن ہو گئی۔ ہسپتال کی دیواروں پر سوگواریت پہلے سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے برعکس شہر کی بے ہنگم سڑکوں پر سوگواریت کا ذرا بھی نام و نشان نہ تھا۔ ہر طرف گہما گہمی اور زندگی سے بھرپور شب کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ نوجوانوں کی ٹولیاں پیدل، گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پر سوار شہر کی سڑکوں پر پرجوش اور سرشاری سے بھرپور نعرے لگاتی پھر رہی تھی۔ شہر میں جگہ جگہ اسکرین لگے ہوئے تھے جن پر دنیا بھر سے دلچسپ معلوماتی اور مشہور سیاسی شخصیات ان پروگراموں میں شریک دکھائی دے رہی تھی۔ نت نئے ڈیزائن کے رنگ خوبصورت پہران جو کہ خصوصاً آج کے دن کے لیے بنوائے گئے تھے، پہنے ہوئے نوجوان
لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیاں اس دن کو یادگار بنا رہی تھیں۔ آج دن ہی ایسا تھا، آج ایک تاریخ رقم ہونے والی تھی، ایک ایسی تاریخ جسے دوبارہ رقم ہونے کے لیے 1000 سال انتظار کرنا پڑتا۔ 1000 سال کسی بھی ذی روح کا جینا ناممکن تھا، لہذا جو بھی اس وقت زندہ تھا وہ چند گھنٹوں کے بعد تاریخ میں درج ہونے والا تھا۔ 20ویں صدی یعنی عیسوی سن کے 2000 سال کی آج آخری شب تھی۔ 31 دسمبر کو گزرنے میں صرف چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ یوں تو برسوں سے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب کو لوگ ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی انداز میں مناتے چلے آ رہے، لیکن آج کی تاریخ کا انوکھا پن لوگوں کو جذباتی بنا رہا تھا۔ یہ ایک سال سے دوسرے سال میں جانے کا معاملہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ایک صدی سے دوسری صدی میں داخل ہونے کی بات تھی، بلکہ یہ 1000 سے دوسرے 1000 سال میں داخل ہونے کی سرخوشی تھی۔ جب سے عام آدمی کو شعوری طور پر احساس ہوا تھا، وہ بھی اسی یادگار اور انوکھے لمحے کو گزارنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں ایک عجیب سی فضا بن گئی تھی، لوگ مختلف طریقوں سے انجوائے کرنا چاہتے تھے، ہر طبقہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، صدیوں کے درمیان پھنسے ہوئے اسے ایک پل سے گزرنا چاہتا تھا، مگر زندہ سانس لیتے ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب لمبے بالوں میں سرخ ربن باندھنے والے درمیانے قد کے نوجوان اور اس کے چھوٹے بالوں والے بڑے بھائی کے گھر میں جہاں بیک وقت دو ایسے اتفاقات نے جنم لیا جو کہ صدیوں کے درمیان پھنسے ہوئے اس پل کو یادگار بنا سکتے تھے، وہیں ایک اتفاقی حادثہ بھی ظہور پذیر ہو گیا۔ صدی کے آخری برس کے پہلے مہینے میں ماں کی اچانک انتقال پر گھر میں کسی عورت کی کمی محسوس کرتے ہوئے جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو صرف چند ماہ کے بعد ہی قدرت نے ان کے گھرانے میں ایک اور فرد کے اضافے کی امید پیدا کر دی، اور پھر حسن اتفاق سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے بعد ڈاکٹر نے بچے کی پیدائش کی تاریخ 31 دسمبر بتائی، جو کہ صدی کا آخری دن تھا۔ تب لمبے بالوں والے نوجوان نے اپنے بھائی سے کہا، ہمارے خاندان کی 4 نسلیں بیک وقت ایک صدی سے دوسری صدی میں سفر کریں گی۔ ویلڈن، ریلی یہ تو بڑا تاریخی واقعہ ہوگا۔ ہمارے دادا، ہمارے ڈیڈی، ہم اور پھر ہمارا چوتھا مہمان۔ برادر، یو آر سو گریٹ۔ نوجوان اور اس کی بیوی چونکے، واقعی اگر بچے کی ولادت 31 دسمبر کو ہو جاتی ہے تو ان کا خاندان 4 پشتوں پر مشتمل ہو جائے گا۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن دوسرے لمبے نوجوان نے سنجیدگی سے کہا، اگر ان چند مہینوں میں کچھ ہو گیا تو پھر دادا بوڑھے ہیں اور کمزور بھی، اب تو وہ کبھی کبھی آدھی سے زیادہ نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہم ڈاکٹر کے مشورے سے دادا کو بہتر غذا کا استعمال شروع کروا سکتے ہیں، دوسرے نوجوان نے جواب دیا۔ غذا، سفر اور نہ جانے کیا کیا احتیاطیں شروع کر دی گئیں۔ دادا اور ڈیڈی کو بتائے بغیر انہوں نے کھانے میں کئی تبدیلیاں کر دیں، لیکن ان تمام تبدیلیوں اور احتیاطوں کے باوجود برس کے اخیر دنوں میں جب ایکسائٹمنٹ کا لمحہ چند قدم کے فاصلے پر تھا، ایک جماعت کے کارندوں نے اس محلے کی مسجد پر دوران نماز امام اور مقتدیوں پر نعرہ لگاتے ہوئے گولیاں برسا دی، تو تیسری صف میں کھڑے ہوئے دادا خوف سے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی موبائل نے لمحوں کا فاصلہ صدیوں میں طے کیا۔ اس وقت تک 7 زخمیوں میں سے 3 بشمول امام زرد پھولوں والی صف مسجد کو سرخ کرتے ہوئے جان دے چکے اور گولیاں برسانے والے ہاتھ غائب ہو چکے تھے۔ تب دادا خوف اور دہشت اوڑے ہوئے گھر چلے آئے، مگر رکوع میں جاتے ہوئے اچانک سامنے والی کھڑکیوں میں سے آنے والی گولیوں کی آواز کا لمحہ دادا کے دماغ کے اندر یاد کی شریانوں میں کچھ ایسی شدت سے گھسا کہ شریان پھٹ گئی۔ جب ڈاکٹر نے دادا کے دماغ کی موت کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ مصنوعی تنفس سے دل ابھی زندہ ہے، یعنی مریض کی کلی موت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، تو دونوں نوجوانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ دادا کو ابھی 2 روز اور زندہ رہنا چاہیے، کم از کم 2 روز۔ دوسری طرف چھوٹے بالوں والا دراز قد نوجوان 31 دسمبر کی صبح ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق درد ذہ کی علامتوں کے بغیر اپنی بیوی کو لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، میری آخری لمحے تک کوشش ہوتی ہے کہ آپریٹ نہ کرنا پڑے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری پریزیوم کی ہوئی ڈیٹ پر بچے کی ولادت ہو جائے، کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں گی نا؟ ایڈمٹ کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ تمام دن کی تکلیف اور لمحات سے گزرنے کے بعد وہ مرحلہ آ گیا جب درد ذہ میں شدت آنے لگی۔ درد ذہ کا درمیانی وقفہ کم ہونے لگا تو مریضہ کو لیبر روم لے جایا گیا۔ رات 10:30 پر لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ سفید لباس میں ملبوس نرس نے باہر آ کر نوجوان کو خوشخبری سنائی، بیٹا ہوا ہے۔ نوجوان خوشی سے جھوم گیا۔ اس نے فوراً موبائل پر چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے یقیناً مبارکباد دی گئی تھی، تھینک یو، اور ڈیڈی کو بتا دو کہ وہ دادا بن گئے۔ انہیں تو تمہارے پاس ہی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کئی رش میں پھنس گئے ہو۔
میں چاہتا ہوں کہ ڈیڈی میرے بیٹے کے کان میں اذان دیں. پھر نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے مزید کہا, مور کانگریچولیشن, ناؤ وی آر اینٹرنگ ان ٹو نیکسٹ سینچری اینڈ تھرڈ ملینیم ود آور فورتھ جنریشن. لیکن نوجوان کو کیا معلوم تھا, اگلی صدی میں داخل ہونے کے لیے ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے, اور اس 1 گھنٹے میں اسپتال نمبر 3 کی آپریشن ٹیبل پر پڑا ہوا شدید زخمی ادھیڑ عمر باپ اپنی زندگی کی آخری سانسوں کے کس قدر قریب سے گزر رہا ہے. مسیحا اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, نہیں معلوم کہ رشتوں کی زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑی بھی رہتی ہیں کہ نہیں.